نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے، بغت فَقَاتِلُوا تو لڑو، الَّتِي اس سے جو تبغی زیادتی کرے، حتی یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فإن فاءت پھر اگر وہ پلٹ آئے، فأصلحوا بینہما بالعدل تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. واقسطوا اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر اہل ایمان کے باہم جھگڑے، لڑائی اور لڑنے کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا باہم لڑنا کوئی پسندیدہ بات نہیں یا کوئی معمول کی بات نہیں، اور روٹین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہو جائے، ان بغت ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ انسان ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسانوں کے درمیان باہم رائے کا اختلاف اور جذبات کا اختلاف نہ ہو. یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے. اس کی سوچ مختلف ہے، اس کی نگاہ مختلف ہے، اس کی بیک گراؤنڈ مختلف ہے، حالات مختلف ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کا ایک الگ انوکھا نمونہ ہے، ایک الگ اسپیشل چیز ہے جو کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی. ہر انسان ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ چیز ہے، ایک ماسٹر پیس ہے اللہ تعالیٰ کا جو کسی اور دوسرے سے نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے درمیان بھی مختلف ہیں. آپ کی سوچ اپنے خون کے رشتوں سے بھی مختلف ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ وہ ماں جو آپ کو جنم دیتی ہے، جس کے وجود سے آپ بن کے نکلتے ہیں، آپ کا اس سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. آپ کی شکل اس سے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کا انداز اس سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اور لڑائی جھگڑا ہو جانا، اختلاف رائے ہونا بالکل نارمل بات ہے. لیکن بعض اوقات وہ معمولی ہوتی ہے، بعض اوقات بڑھتے بڑھتے وہ اپنی آخری حد کو جا پہنچتی ہے، اور اس میں صرف ذہنی نہیں، الفاظ کی نہیں، ہاتھا پائی کی بھی نوبت آ پہنچتی ہے. یعنی فزیکل بھی ہو جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے جنگ و جدل میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر طائفہ کا لفظ آیا. طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بڑے فرقے اور بڑے گروہ کی لڑائی جھگڑا تو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. اب اگر کبھی ایسا خدا نہ خواستہ ہو جائے تو کیا کرو؟ اسے چھوڑ نہ دو کہ لڑتے رہیں، لڑ لڑ مرے، نہیں. فَأَصْلِحُوا صلح کراؤ، اصلاح کراؤ. یعنی دوسرے مسلمانوں کا فرض کیا ہے کہ وہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دیں. اور یہ صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے. آپ کو یاد ہے پیچھے ایک دفعہ اس پر کچھ احادیث گزری تھی کہ جس میں اصلاح ذات البین جو ہے وہ بہترین پسندیدہ ترین نیکی، اور فساد ذات البین بدترین برائی شمار ہوئی تھی. تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ، ان کو اسی طرح اختلاف کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، بیڈ فیلنگز میں چھوڑ نہ دو. کیا کرو؟ اصلاح کراؤ. اور اصلاح کے لیے طریقہ کیا ہو؟
کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک اس میں سے دوسرے پہ زیادتی کرے تو کیا کرو، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، زیادتی کرنے والے کے خلاف تم بھی ہو جاؤ. پہلے تو وہ دو تھے نا، اب کیا کرو، اس زیادتی کرنے والے کو کمزور کر دو. کیسے؟ اس کو کمزور کر دو اس گروہ کے ساتھ مل کر جو صلح چاہتا ہے. یعنی ایک چاہتا ہے صلح کرنا، دوسرا چاہتا ہی نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ پھر چھوڑ دیں گے؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو کوشش کی تھی صلح کرانے کی، وہ کر ہی نہیں رہے، تو ٹھیک ہے لڑتے رہے، سر پھوڑتے رہے آپس میں. نہیں، اب اس میں اگر ایک گروہ عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، صلح کرتا ہے، تو کیا کرو، جو بغاوت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، تم صلح کرنے والے یا شریف النفس گروہ کے ساتھ مل کر اس کی طاقت کو کچھ لو، تاکہ وہ اگر بات سے نہیں مانا تو دوسرے طریقے سے پھر اس کو منوایا جا سکے. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور اللہ کا حکم یہاں کیا ہے؟ کس اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے؟ صلح کی طرف پلٹ آئے. فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو صلح کراؤ ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. یعنی محض صلح کرانے کا حکم نہیں، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی صلح فائدہ مند نہیں ہوگی کہ جس میں انصاف کو ملحوظ نہ رکھا گیا، یعنی جس میں حق بات نہ کی جائے، جس میں کسی ایک کی طرفداری کی جائے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب عدل و انصاف کی باری آئے تو خواہ اپنے ہی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریب ترین لوگ ہی کیوں نہ، والدین بھی کیوں نہ ہو، جیسے کہ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، میرے خیال 5ویں پارے کے شاید آخر میں آتا ہے، النساء 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اس کی زد خواہ تمہاری اپنی جان پہ کیوں نہ پڑے، اول والدین، یا اپنے والدین پر ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو، یعنی اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ کچھ کہنا پڑ رہا ہو، والاقربین، اور دوسرے رشتہ دار. کتنا مشکل ہے، سخت مشکل کام ہے، اور اس میں کامیاب وہی ہو سکتا ہے کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور حق بات کہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، کسی کا احترام مار دیتا ہے، کسی کی محبت مار دیتی ہے، کسی کا کچھ، اور انسان کوئی انصاف کی بات نہیں کہہ سکتا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو منصف بننے سے منع کر دیا تھا کہ تم قضاء کا عہدہ نہ قبول کرنا، تم کمزور انسان ہو، تم یہ نہیں اٹھا سکو گے بوجھ. کیونکہ صلح وہی کرا سکتا ہے جس کے اپنے اندر کوئی اتھارٹی ہو، جو بات منوا سکتا ہو. جو منوا نہیں سکتا کوئی بات، وہ صلح کرائے گا بھی تو کیا کرائے گا؟ وہ کس طرح زیادتی کرنے والے کو بتائے گا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، اور کس طرح اس کو ظلم سے روکے گا، کس طرح عدل کی بات کرے گا. اس لیے بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس سے مراد سب لوگ نہیں ہے کہ جو کرا سکتے ہو یا نہ کرا سکتے ہو ہر ایک اٹھ کے یہ کام شروع کر دے. نصیحت کی حد تک تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہی آگے بڑھے کہ جو عملاً کچھ کر سکتا ہو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی باہم لڑائی پسندیدہ چیز نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو اسے لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. ورنہ اس فتنے میں اگر وہ چھوٹا گروہ ہے، 2 لوگ ہیں مثلا، تو 2 نہیں رہیں گے، کچھ اس کے حمایتی ہو جائیں گے، کوئی اس کے، پھر وہ آپس میں لڑنے لگیں گے. اگر یہاں بھی کنٹرول نہ ہوا طائفہ کے مقام پر تو اس سے بڑا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت زبردست قسم کی خانہ جنگی شروع ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ برائی کو ابتدا میں ہی اس کی جڑ کاٹ دو. تو یعنی جب ایک کانٹے دار پودا اگ ہی رہا ہو تو وہیں سے اس کی گردن کاٹو تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے. مثلاً اگر ایک کانٹے والا درخت اگنے لگا ہے، اگر آپ اس کو ادھر سے ہی پکڑ دو گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اتنا بڑا ہو گیا تو جہاں جہاں وہ پھیلے گا وہ کانٹے اس کے
پھیلتے چلے جائیں گے. کانٹے والے جھاڑیاں و درخت وغیرہ دیکھے ہوں گے, وہ جدھر سے آپ گزرتے ہیں آپ کے پیچھے چپٹ جاتا ہے, آپ کو پکڑ لیتا ہے. تو اگر وہ اگنے ہی نہ دیا جائے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. تو اسی طرح اگر چھوٹے, ویسے دو لوگوں میں اختلاف ہوا, اگر چھوٹے پیمانے پر آپ صلح نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا, زیادہ بڑے پیمانے پہ مشکل. اور جتنی وہ فساد پھیلتا جائے گا اتنا وہ ہر ایک کو لپیٹتا چلا جائے گا, اور اتنا اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوة, بے شک سب مومن بھائی بھائی ہیں. یہ سب مسلمانوں کا باہم رشتہ بتا دیا گیا, کتنا خوبصورت رشتہ ہے. سب بھائی بھائی ہیں, کوئی ایرانی ہو یا افغانی ہو یا کسی بھی نسل, رنگ, ملک, زبان, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا ہو, سب ایک ہے. انما المؤمنون اخوہ, یہ ہے رشتہ داری. اور اس لیے بھی کہ ایک نبی کی امت میں سے ہیں, ایک آدم کی اولاد ہے, ایک نبی کی امت میں سے ہیں, سب بھائی بھائی ہیں, عالمگیر برادری. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ نے سنی ہوگی. حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی. ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا, دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا, تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا, بخاری کی روایت ہے. آپ نے بیعت لی اس بات پر. ہم ذرا اپنے ایمان کو پرکھیں اس پر, ہم ہر ایک کے خیر خواہ ہیں یہ صرف اپنوں کے خیر خواہ ہیں. دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, اس سے جنگ کرنا کفر ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان سارے کے سارے اپنی محبت, رحم دلی اور میل جول میں ایک جسم کی طرح ہیں. جب کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے, کبھی بخار چڑھ آتا ہے, کبھی رات جگے سے تکلیف ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان, مال اور عزت حرام ہے. یہ حدیث مسلم کی تھی. اگلی حدیث ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. اس کا برا ہونا یہیں سے پتہ چل جائے گا. حضرت سہل بن سعد ساعدی آپ کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں, گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا کہ سر کے ساتھ جسم کا ہوتا ہے. وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے. کہیں بھی تکلیف ہو تو سر دکھنے لگے گا, آپ کی آنکھوں سے جھلکنے لگے گی وہ تکلیف, آپ کی زبان پہ کراہت آ جائے گی. ایک اور حدیث میں مومنوں کی مثال آپس کی محبت, وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا, مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے کہ ایک دوسرے سے قوت پاتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا تقوی ہوگا تو اصلاح ہوگی. لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب اس حکم کے بعد کہ تعلقات درست رکھو, اب وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں, وہ ٹپس دیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلقات میں بہتری ہوگی, آپس کے تعلقات کی اصلاح ہوگی. اور اگر ان احکامات اور ہدایات پر عمل نہیں ہوگا تو تعلقات میں بگاڑ آ جائے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے.